جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز کیسے پڑھی گئی؟ یہ بہت اہم جانکاری ہے، بہت اہم چیز ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمیں اس کی جانکاری ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھی گئی، ایک ساتھ نہیں پڑھی گئی ہے جس طریقے سے جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یعنی جماعت سے نہیں پڑھائی گئی اور نہ جماعت سے پڑھی گئی، علیحدہ علیحدہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پڑھی گئی، کیونکہ تمام صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان سے معلوم کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی جنازے کی نماز کون پڑھائے گا اور کیسے پڑھائی جائے گی؟ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم میرے غسل اور کفن سے فارغ ہو جاؤ تو میرے جنازے کو قبر کے قریب رکھ کر ہٹ جانا، اول ملائکہ نماز پڑھیں گے اور پھر میرے اہل بیت نماز پڑھیں گے، اور پھر تم گروہ در گروہ آتے رہنا، یعنی سب سے پہلے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز ملائکہ نے پڑھی، پھر اہل بیت نے پڑھی، اور پھر اہل بیت کے عورتوں نے پڑھی، یعنی پہلے اہل بیت کے مردوں نے پڑھی اور پھر اہل بیت کی عورتوں نے پڑھی، پھر تمام صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پڑھی۔ پھر صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ کو میرے اہل بیت اور ملائکہ قبر میں اتارے گے۔ تو اس طریقے سے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پڑھی گئی ہے، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے قبر میں اتارا گیا ہے۔ بس یہ بات یاد رکھی جائے کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی گئی بلکہ علیحدہ علیحدہ پڑھی گئی، اول فرشتوں نے نماز پڑھی، پھر اہل بیت کے مردوں نے نماز پڑھی، پھر اہل بیت کی عورتوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد تمام صحابہ نے یک کے بعد دیگر نماز پڑھی، اور اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھنی چاہیے، اور اس بات کی تڑپ ہمارے دل کے اندر آنی چاہیے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک پہلو کا علم ہو جائے اور ایک ایک بات کی جانکاری ہمارے علم میں آ جائے۔ یہ محبت کی بھی علامت ہے، کیونکہ جب ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے تو اس سے دو طرفہ کام بنے گا، ایک تو ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے گا تو یاد رکھیں پھر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو پکا اور سچا عاشق رسول بنا دے۔ اور آخر میں دعا یہ ہے کہ اللہ آج کل کے حالات جو چل رہے ہیں، ان حالات میں تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔